بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبيين والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے نہایت ہی قابل احترام واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت غلامان سیفیہ سلسلہ سیفیہ محترم صوفی منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ حاضرین مجلس خلفاء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بڑا کرم، اللہ کی خاص عطا، اللہ کی خاص وفا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رات نصیب فرمائی. دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس رات کے صدقے ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرمائے. مسلسل یہ 3 جمعوں پر معراج کے حوالے سے خطاب چل رہا تھا تو 3 جمعوں میں دوسرے آسمان تک پہنچا تھا. 45 منٹ کا یہ خطاب تھا ایک جمعے پر. آج کوشش کروں گا جتنا بھی ہو سکے وہ آپ کے گوش گزار کر سکوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے صحیح الفاظ میں بیان کرنے اور آپ کو اور مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. حضرات محترم، معراج کو سمجھنے کے لیے 4 نکات کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ واقعہ معراج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ بات ذہن نشین کر لیں. معراج ہوئی کیوں، سب سے پہلے میں اس کی طرف آؤں گا، اس کے بعد جتنا بھی ہمیں فیض مل سکا وہ آپ کے سامنے بیان کروں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو تبلیغ کی. انہوں نے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ لگے اور بلیڈنگ آپ کے سر سے ہو کے آپ کے پاؤں تلک آ گئی. اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ آپ کی ریش مبارک بھی خون سے تر ہو گئی. اب جبرائیل امین فوراً آئے اور فرمائے آقا حکم کریں. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل تیرے ساتھ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ کے حکم کا منتظر ہے. آپ حکم کریں گے تو اس بستی کو ہم آسمان پہ اٹھائیں گے اور زمین پر پٹک دیں گے. فرمایا اے جبرائیل یہ حکم کس کا ہے؟ فرمایا یہ حکم اللہ کا ہے. فرمایا تمہارا صبر ختم ہو گیا، میرا صبر شروع ہوا. تمہارا صبر ختم ہو گیا مگر میرا صبر شروع ہوا ہے. اے اللہ ان بستی والوں کو ہدایت نصیب فرما دے، یہ تیرے نبی کو نہیں جانتے. اور اسی سال میرے آقا کے عزیز چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور آپ کی پیاری زوجہ ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ کا اسی سال انتقال ہوا. اسے کہا جاتا ہے غم کا سال. جب میرے آقا گھر سے باہر جاتے تو حضرت ابو طالب سامنے کھڑے ہو جاتے اور جب گھر میں آتے تو حضرت خدیجہ آپ کے دل کو تسلی دیتی. نہ باہر والے رہے اور نہ گھر والی رہی. میرے آقا دکھی اور غمگین. دیکھیں نا جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ آئے گا. اب جبریل امین رات کو میرے آقا سو رہے ہیں. جبریل امین 70,000 فرشتوں کو لے کر حتیم میں نازل ہو گئے. اب دیکھیں ایک ہوتی ہے فطرت. فطرت آگ کا کام ہے جلانا، یہ آگ کی فطرت ہے. یہ کیا ہے آگ کی؟ بولیے. فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے. ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ کس کی فطرت ہے؟ اللہ کی فطرت ہے. فطرت کو پیدا کس نے کیا ہے؟ فطرت کو پیدا فاطر نے کیا ہے. فطرت پہ ایمان بعد میں ہے، فاطر پہ ایمان بولیے پہلے ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ فاطر السماوات والارض، بے شک وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو فاطر بنایا، فطرت بنایا. حضرات محترم یہ واقعہ معراج فطرت سے پرکھا نہیں جاتا. واقعہ معراج فاطر سے پرکھا جاتا ہے. فاطر سے پرکھا جاتا ہے. اب دیکھیں آگ کا کام ہے جلانا اور آگ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے لگے آگ جلاتی ہے مگر جب ڈل گئے تو اللہ نے اس کی فطرت کو بدل کر ٹھنڈا کر دیا. تو وہ تو مالک ہے. آگ گرم کرتی ہے مگر جب ابراہیم جلنے لگے تو وہی آگ بولیے ٹھنڈی ہو گئی. حضرت صالح علیہ السلام سے موعظہ مانگا گیا کیا ہم ایمان لاتے ہیں مگر اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ پریگنٹ ہو. حضرت صالح نے فرمایا اے اللہ یہ معجزہ مانگ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اے صالح اشارہ کر. پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی اور وہ حاملہ تھی.
فطرت کے برعکس کام ہو رہا ہے جی. عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل امین حاضر ہوئے, اے مریم اللہ تجھے بیٹے کی بشارت دیتا ہے. حضرت مریم فرماتی ہے یہ فطرت کے خلاف ہے, مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں. تو جبرائیل فرماتے ہیں اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا بھی کر سکتا ہے, یہ وہ فاطر ہے, جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے. تو حضرات محترم ہم جو ہے نا, ہم داریے نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہم فطرت پر ایمان رکھتے ہیں, مگر فطرت سے ایمان رکھنے سے پہلے فطرت بنانے والے فاطر پر ایمان رکھتے ہیں. تو واقعہ معراج اللہ نے شروع کیا. سبحان الذی اسرا, تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گئے. آگے بڑھنے سے پہلے سر سید احمد خان جیسے علماء معراج پہ آگے بکھلا گئے, کہانی خواب میں ہوا جی. مگر حضرات محترم اگر خواب میں ہوا ہوتا تو ابو جہل اور ابو لہب کو چیخنے کی کیا ضرورت تھی. آپ خواب میں امریکہ چلے جائیں, صبح اٹھ کے مجھ سے بات کریں علامہ صاحب میں امریکہ چلا گیا, تو میں کہوں گا کون سی بڑی بات ہے, خواب میں گئے ہو نا. اور اگر آپ کہیں میں راتوں رات امریکہ چلا گیا, ایک سیکنڈ بھی نہ لگا, تو پھر مجھے تعجب بولیے ہوگا. اب میرے آقا نے فرمایا میں راتوں رات گیا. ابو جہل نے کہا ہم نہیں مانتے. مسلمانوں پر دو امتحان کڑیے لائے, ایک معراج کا اور ایک قبلے کا چینج ہونا. جب قبلے کا چینج ہونے کا وقت آیا اللہ پاک نے صحابہ کو بچا لیا, مگر اس امتحان میں اللہ نے فری چھوڑ دیا اور کئی صحابہ دین سے پھر گئے. اتنی بڑی آزمائش تھی. اب میرے آقا اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسرا, اے لوگوں یہ نہ دیکھو کہ محمد عربی کیسے گئے, یہ دیکھو کہ میں لے گیا. میں لے گیا. اب 70,000 فرشتے میرے آقا تشریف فرماتے سو رہے تھے, جبرائیل امین کی قیادت میں مکہ میں تشریف لے آئے. اب آقا سو رہے ہیں, جبرائیل کے ذہن میں آیا کہ اگر جگایا تو بے ادبی ہوگی, انسلٹ ہے, کیا کروں. جبرائیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومنے لگے. دیکھیں نا جب بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے نا تو گھومتا ہے, گھومنے لگے. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل گھومنے کی کوئی ضرورت نہیں, یا جبرائیل قبل قدم ہے, اے جبرائیل میرے حبیب کے پاؤں مبارک چوم لے. پاؤں مبارک بولیے چوم لے, کیونکہ فرشتوں کی جو زبان ہے نا یہ کافوری ہوتی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے جب اپنے ہونٹ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر رکھے, آقا کو ٹھنڈک محسوس ہوئی, آقا بیدار ہوئے. سامنے دیکھا تو فرشتے, پیچھے دیکھا تو فرشتے, دائیں دیکھا تو فرشتے, بائیں دیکھا تو فرشتے. فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب, اے آمنہ کے لال, اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اے میرے حبیب طائف والوں نے پتھر مارے, میں نے تیرا صبر دیکھا. اے میرے حبیب لوگوں نے تجھے مجنون کہا, میں نے دیکھا. لوگوں نے تجھ پہ اونٹ کی اوتریاں پھینکی, میں نے دیکھا. لوگوں نے تجھے پتھر مارے, میں نے دیکھا. اے میرے محبوب اب ان کے ظلم کی انتہا ہو گئی, اب میری رحمت کی انتہا ہو رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, وضو فرمایا اور آپ کا سینہ مبارک گلے سے لے کر پیٹ تک چاک کیا گیا اور آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا. حضرات محترم علماء لکھتے ہیں کہ جبرائیل جنت سے آیا ہے. اگر آب زمزم سے کوئی افضل پانی ہوتا تو جبرائیل جنت سے لے کے آتا, آب زمزم سے دھویا گیا. پتہ یہ چلا یہ زمزم ہمیں نصیب ہو گیا, یہ جنت کے آب کوثر سے بھی بڑھ کے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دھویا گیا, سیا گیا, اور ایک جنت سے جانور لایا گیا جس کا نام براق ہے. وہ گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا ہے, وہ نور ہے, اور اس کی سپیڈ کا عالم کیا ہے. آج اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو ہماری نظر جہاں سے لے کر آسمان تک چلی جاتی ہے, مگر ہمارا قدم نہیں جاتا, مگر ہمارا بولیے قدم نہیں جاتا. جبرائیل کی سپیڈ کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. اور علماء نے لکھا ہے یہ براق کی اپنی سپیڈ نہ تھی, یہ میرے آقا کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ براق کو سپیڈ مل گئی. میرے آقا تشریف فرما ہونے لگے تو آپ رک گئے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ سفر شروع کریں, بڑا لمبا سفر ہے یا رسول اللہ, سفر شروع کریں. تو میرے آقا رک گئے. فرمایا جبرائیل ایک غم مجھے کھایا جا رہا ہے. فرمایا آقا حکم کرے. فرمایا میں تو راتوں رات جا رہا ہوں, کسی بشر کو کسی جن کو خبر بھی نہیں قیامت کے دن میری امت کا کیا بنے گا.
میری امت کا کیا بنے گا؟ تو جبرائیل مسکرائے، فرمایا اللہ نے پروانہ دیا تھا، فرمایا یہ تھا یا بیت المقدس میں بتانا یا جب سدرۃ المنتہا پہ لے آنا پھر بتانا، مگر آقا آپ تو امت کے لیے اتنے رحیم ہیں، بیٹھنے سے پہلے پوچھ رہے ہیں، بیٹھنے سے پہلے پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا پروانہ ہے؟ پروانہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دو، جس طرح میں راتوں رات آپ کو براق پہ بٹھا کر عرش معلیٰ تک لے کے جا رہا ہوں، کسی بشر کو خبر نہیں، کسی جن کو خبر نہیں، اللہ کی عزت کی قسم قیامت کا دن ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں دیکھتی رہ جائیں گی، یا رسول اللہ آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ واقعہ ہے معراج ہے، اپنی امت کو نہیں بھولے، براق پہ بیٹھے، سب سے پہلے مدینے گئے، مدینے سے بعد یروشلم، قبر کے اندر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جبرائیل کو پوچھتے ہیں یا جبرائیل این ھذا رجل، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے نبوت میں بھائی موسیٰ علیہ السلام ہے، کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ اب صلاۃ جو ہے یہ درود کا صیغہ بھی ہے، درود کا صیغہ بھی ہے۔ اب جب میرے آقا کی سواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر سے گزری، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر آقا پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ آج یہ ثابت ہو گیا کہ جو سنی کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ آگے جب بیت المقدس میں گئے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام انبیاء۔ اس سے آگے بڑھنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کوطور پہ کہا تھا رب ارنی، ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے روکا تھا جب میرے آقا بیت المقدس میں داخل ہوئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ٹک ٹکی باندھ کر آقا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو، اے انبیاء کی جماعت، میرے محبوب کی معراج یہ ہے کہ اس کو میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا۔ یہ آمنہ کے لال کی معراج ہے، مگر آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ تمہاری معراج کیا ہے۔ تمہاری معراج یہ ہے کہ آمنہ کے لال کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا۔ اے موسیٰ وہاں جلوہ نہیں ہوا، تو واپس پلٹ آیا تھا، آج وقت ہے جلوے کا، جی بڑھ کے محبوب کا چہرہ دے، یہ تیری معراج ہو جائے گی۔ میکا علیہ السلام نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اقامت ہوئی۔ حضرات محترم، آج ہم اپنی مساجد میں نتھو پھتو امام نہیں رکھتے، جی نتھو پھتو خطیب نہیں رکھتے، اعلیٰ قسم کے علامہ اور قاری رکھتے ہیں جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور امام کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مقتدیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے ظرف اعلیٰ ہوتے ہیں، اس کی صفتیں اعلیٰ ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، ہم اپنی مسجد میں ایسے امام نہیں رکھتے جو اس کے قابل نہ ہو۔ اذان ہو چکی، اقامت ہو چکی، اب آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، نوح علیہ السلام خلیل اللہ کو دیکھ رہے ہیں، خلیل اللہ ذبیح اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ذبیح اللہ کلیم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کلیم اللہ روح اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ مصلی پہ کون کھڑا ہو۔ جبرائیل امین نے آقا کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آقا تشریف لے آئیں، تشریف لے آئیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، حضور نے کہا ہوگا اللہ اکبر، انہوں نے پیچھے کہا ہوگا، حضور نے کہا ہوگا سمی اللہ لمن حمدہ، انہوں نے پیچھے کہا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سارے انبیاء نے پیچھے آقا کے فرمایا ہوگا۔ اب میرے آقا کو مل گیا ٹائٹل امام الانبیاء، تمام نبیوں کے بولیے امام اور سردار اور پیشوا۔ اب جبرائیل امین نے نماز کے بعد تین چیزیں پیش کی، دودھ، پانی اور شہد، ملک، واٹر اینڈ ہنی۔ تو میرے آقا نے دودھ لے لیا، دودھ پیا۔ اب حضرات محترم، طب نبوی میں میرے آقا نے فرمایا جو شخص رات کو گرم دودھ پیے اس کو معدے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ طب نبوی، سفر شروع ہو رہا ہے، اب میرے آقا براق پہ بیٹھنے سے پہلے ایک پتھر پہ کھڑے، پتھر پہ کھڑے۔ جب میرے آقا کا سفر شروع ہونے لگا نا تو وہ پتھر جو ہے نا میرے آقا کے قدموں کے ساتھ چمٹ گیا۔ آج بھی وہ پتھر یروشلم میں پڑا ہوا ہے، قدموں کے ساتھ چمٹ گئے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں آقا چلیں، فرمایا جبرائیل رک، میرا ایک دیوانہ میرے ساتھ چمٹ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے،
او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ جبرائیل رک جا، یہ پتھر جو ہے نا میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ گیا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے آقا نے عصا مارا، فرمایا کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ درود شریف پڑھیں۔ اے پتھر کیا چاہتا ہے؟ دو آپشن دیتا ہوں، ایک آپشن یہ ہے کہ تجھے وہ فضیلت عطا کرتا ہوں جو فضیلت حجر اسود کو حاصل ہے، یہ چاہیے؟ فرمایا یہ بھی چاہیے۔ دوسری آپشن یہ ہے تجھے جو اللہ رب العزت مجھے جنت میں گھر دے گا اس گھر کے سامنے تجھے گاڑ دوں، فرمایا یا رسول اللہ یہ قبول ہے، یا رسول اللہ یہ قبول ہے۔ ارے یہ پتھر عاشق نہیں تو اور ہے کیا؟ پتھروں نو عشق دی سمجھ آ گئی ہے، سانو بندے ہو کے سمجھ گئے۔ یا رسول اللہ گھر کے سامنے گاڑ دیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس پتھر نے کیوں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں اپنے گھر کے سامنے گاڑ دیں؟ اس لیے کہ سونا آئے گا میرے تے نظر پائے گا، سونا جائے گا میرے تے نظر پائے گا۔ جس کی نظر، آقا کی نظر جس پتھر پہ پڑ جائے اس کو شعور مل جاتا ہے۔ اور حضرات محترم ہم تو نبی کی امتی ہیں۔ اب پہلا آسمان شروع ہو رہا ہے، ایک روایت میں براق اور دوسری روایت میں سیڑھی منگوائی گئی۔ حضرات محترم سب سے پہلا آسمان یاد رکھ لیں، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ جو سفر ہے یہ سیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیر ہے۔ قرآن نے کہا اسرا، سیر۔ ہم سیر کب کرتے ہیں؟ دن کو یا رات کو؟ دن کو کرتے ہیں، مگر قربان جائیں آقا کی سیر رات کو ہو رہی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ میرا محبوب روشنیوں کا محتاج نہیں ہے، میرا محبوب روشنیوں کا محتاج نہیں ہے۔ پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے نا یہ 70,000 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلے آسمان پہ ابو البشر آدم علیہ السلام کھڑے ہیں۔ فرمایا جبرائیل کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندر داخل ہوئے، آدم علیہ السلام کی معراج ہو گئی۔ اب میں واقعے کے اندر نہیں جاؤں گا کہ کام لمبا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کی معراج ہو گئی۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کھڑے ہیں۔ دروازہ کھلا، اب دیکھیں جب کھڑا ہو تو استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ کیسے استقبال نہ کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کی فضیلت یہ ہوگی کہ وہ مجھ سے خوبصورت ہوگا، بڑھ کے ہوگا، فضائل میں، اعمال میں، ہر لحاظ سے بڑھ کے ہوگا۔ حواری نے پوچھا اے عیسیٰ آپ سے بھی بڑھ کے ہوگا؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر عیسیٰ ابن مریم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے تسمے باندھنے نصیب ہو گئے تو یہ بھی میرے مقدر کی بات ہوگی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ کھڑے ہیں۔ تیسرے آسمان پہ پہنچے، یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اے یوسف تیرے حسن پہ قربان۔ وہاں پر زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر میرے آقا کو دیکھ لیتی اپنا دل کاٹ لیتی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں تیسرے آسمان پر۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کی یاری ہو گئی اسرائیل علیہ السلام سے۔ کہا اے اسرائیل میں تو میرا یار بن چکا ہے، اب ایسا کر میری جان نکال اور نکالنے کے بعد دوبارہ ڈال دے۔ فرمایا کر دوں گا، جان نکالی اور ڈال بھی دی۔ اب فرمایا اے اسرائیل جنت تو نے دیکھی ہے؟ فرمایا ہاں دیکھی ہے، جنت تک پہنچا دے مجھ کو۔ اسرائیل نے پر بٹھایا، ادریس علیہ السلام کو جنت تک پہنچایا۔ فرمایا اے اسرائیل تو میرے جوتوں کو دیکھ، میں جنت کی سیر کر کے آتا ہوں، میں جنت کی سیر کر کے آتا ہوں۔ اب حضرات محترم ایمانداری سے بتائیں جنت میں انسان چلا جائے مناظر دیکھے تو باہر آئے گا؟ اب ادریس علیہ السلام اندر گئے، دیکھ رہے ہیں اسرائیل علیہ السلام جوتوں پہ رکھوالی کھڑے ہیں۔ ادریس علیہ السلام اندر باہر نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا اے اسرائیل یہ بتا میں نے جان دی ہے، تو نے نکال بھی لی ہے، کام ہو گیا، اب جنت ہی میں نے ان کو دینی ہے، اب تو جنت میں لے گیا تو رہنے دے۔ وہ ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ کھڑے ہیں۔ آگے پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں۔ چھٹے آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، خلیل اللہ۔ اور قربان جو علماء لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے جبرائیل کو فرمایا اے جبرائیل جا میرے ابراہیم کو بچا لے، اس لیے کہ ابراہیم کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ساتویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اب ساتواں آسمان کا سفر کمپلیٹ ہوا۔ اب فاصلہ 70,000 سال کا، یہاں سے لے کر پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا اور اس کے بعد ساتواں، اور ساتواں کے بعد سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کے آگے کوئی بندہ نہ بشر نہ جن گیا ہے۔ جبرائیل نے کہا اے آقا بس ہون مک گئی جی، ایتھوں تک میں لے آؤنا سی وہ میں لین دے،
اے میرے آقا آگے میں ایک پوڑے کے برابر بھی نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم، بشر وہ تھے جنہوں نے بیت المقدس میں میرے آقا کی ابتدا میں نماز پڑھی، وہ بشر تھے۔ جہاں پر نور کی اینڈ ہوئی وہ سدرۃ المنتہا، جبرائیل کی اینڈ ہو۔ اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل میں بھی نہیں جاتا، تو بھی نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جبرائیل کو تھوڑا سا نا عقل پہ ناز آ گیا، اگر عشق رکھتا ہوتا نا تو کہتا ہے کہ اج موجہ لگیاں نے نال دے نال ٹر چلو، مگر اس نے کہا کہ آقا میں نہیں جا سکتا، تو آقا نے فرمایا تو رک جا۔ اب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج دن تک میں نے اتنا سفر کسی کے ساتھ نہیں کیا، انبیاء کے پاس آتا رہا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، مگر اتنا سفر میں نے کسی نبی کے ساتھ بولیے طے نہیں کیا۔ آپ واحد اللہ کے محبوب ہیں جن کے ساتھ میں نے اتنا لمبا سفر طے کیا۔ فقہی مسئلہ بھی سن لیں، جب دوست کو پرکھنا ہونا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ سفر کرو، سفر کرو تمہیں اس کے مزاج کا پتہ چل جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ اب تو میں نے آپ کے ساتھ سفر کر لیا ہے، آپ کا مسافر ہوں۔ یا رسول اللہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دے رکھی ہے جی، جب بھی مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ آپ نے قیامت کے دن مانگنی ہے اپنی امت کے لیے، اللہ نے بھی مجھے دعا دے رکھی ہے کہ جب چاہے تو مانگے اسے وقت قبول ہوگی۔ تو فرمایا جبرائیل تو کس کے لیے مانگے گا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ جی کرتا ہے جب آپ کی امت پل صراط پر آنے سے پہلے میرا یہ جی کرتا ہے کہ جبرائیل نے پل صراط پر پر بچھائے ہوں۔ سمجھ لگ گیا میرے آقا کے، پر بچھائے ہوں، اور یا رسول اللہ آپ کی امت میرے پروں پہ قدم رکھ کے جنت میں داخل ہو۔ یہ بات جبرائیل کی کمپلیٹ ہوئی، آسمانوں کے اوپر سے رب کی آواز آئی، اے جبرائیل جس طرح میں نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قیامت کے دن قبول کرنا ہے، اسی طرح میں نے تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ معراج سدرۃ المنتہا ہے۔ اب میرے آقا آگے بڑھے، وہاں سے چار نہریں نکلتی ہیں، دو ظاہری دو باطنی۔ میرے آقا نے مشاہدہ کیا، آگے بڑھے، پھر حکم ہوا اور آگے آؤ، پھر آگے بڑھے، پھر فرمایا گیا اور آگے آؤ، اور آگے میرے آقا چلے گئے۔ آگے دیکھا تو ابو بکر صدیق کی آواز آئی، یار غار یار مزار۔ آئے ابو بکر نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ آقا مال میرا ہوگا دین آپ کا ہوگا، غار ہو یا بدر ہو، شور ہو یا احد ہو یا حنین ہو یا خیبر ہو، ابو بکر صدیق نے میرے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا، ڈنگ پہ ڈنگ کھائے مگر آقا کے ساتھ بولیے رہے۔ جب وقت وصال آیا نا تو فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری میت کو قبر انور پہ لے جانا اور آواز دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یار غار والا یار آ رہا ہے، اجازت ہے؟ اگر اجازت مل جائے تو دفنا دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو بقیع میں دفن کر دینا۔ حضرات محترم مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا ابو بکر صدیق سے بڑھ کے بھی کوئی صحابی ہوگا؟ امام بولیے ہوگا؟ اگر ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر انور پہ لے جانا اور پوچھنا کہ اندر آنے کی اجازت ہے تو اس کا مطلب ہے ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا زندہ ہیں۔ آیا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا زندہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قبر انور سے آواز آئی جو دنیا میں میرے ساتھ رہا میرا یار رہا، مزار میں بھی میرا یار ہے۔ حضور نے اپنے ساتھ سلا لیا۔ اب آواز ابو بکر صدیق کی اب آئی، یا محمد کف، اے میرے آقا رک جائیں، ان اللہ یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ پہ درود پڑھنے میں مصروف ہے۔ میرے آقا اور بڑے، اپنے رب کو دیکھا، اپنے بولیے رب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، کوثر کو دیکھا، سارا مشاہدہ کرنے کے بعد میرے آقا واپس جس طرح گئے اسی طرح واپس معراج کے واپس آ گئے۔ اب جب صبح اٹھے حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، جب صبح اٹھے تو ام ہانی کو فرماتے ہیں کہ میں جا کے بتا دوں
کہ اللہ نے مجھے راتوں رات یہ شرف بخشا ہے. جب میرے آقا واپس آئے، جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی چل رہا تھا. جی پانی بولیے چل رہا تھا. وہ کنڈی ہل رہی تھی، وہ بستر مبارک گرم تھا. میں نے کہا نا، فطرت کو بدلنا ہمارا کام نہیں، فطرت کو بدلنا فاطر کا کام ہے. اے ٹائم رک جا، ٹھہر جا. کتنا عرصہ معراج رہی، کسی کی سمجھ میں بولیے نہیں ہے. یہ سودے ہیں عشق کے، یہ سودے ہیں بولیے عشق کے. جہاں بھی جاؤ نا، جہاں بھی جاؤ اپنی عقل ساتھ لے کے جاؤ. جہاں بھی جاؤ، انٹرویو دینے جاؤ اپنی عقل ساتھ لے کے جاؤ. ضرورت ہوتی ہے عقل کی، مگر جب میرے مصطفیٰ کی بات آئے نا، عقل کو گھر چھوڑاؤ، عشق ساتھ لے کے چلو، عشق کو ساتھ لے کے چلو. تو کفار مکہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات یہ معاملہ طے پا گیا. ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق کے پاس گئے. فرمایا اے ابو بکر یہ بتا، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، فلسطین گیا، کیا تو مان لے گا؟ فرمایا میں نہیں مانتا، کیونکہ یہ مسافت جو ہے یہ 6 مہینے کی اونٹوں پہ. اور اگر کوئی بندہ کہے میں وہاں سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرۃ المنتہا اللہ سے مل کے آیا ہوں، تو مان لے گا؟ فرمایا میں نہیں مانتا، کبھی نہیں مان سکتا. تو سارے کفار مکہ خوش ہو گئے کہ ابو بکر دا سند ٹوٹیا، پر یہ نہیں پتا یہ اور جڑن لگا ہے، یہ اور پکا ہونے لگا. دیوانے کا کام ہے پکا ہونا. مر جاتا ہے شمع پہ آ کے، جل جاتا ہے، زندگی تمام کر دیتا ہے. اس کو زندگی سے محبت بولیے نہیں ہوتی، اس کا مرنا جینا عشق میں ہوتا ہے. تو فرمایا یہ تیرا یار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گیا تو حقیقت میں وہ گئے، حقیقت میں وہ گئے. اب جبرائیل امین آ گئے. آقا یہ جو ابو بکر ہے نا، اللہ پاک فرما رہا ہے آج کے بعد اس کا نام پڑ گیا ابو بکر صدیق، تصدیق کرنے والا. تو جو کچھ ملا ہے نا یہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا ہے. اب لوگوں نے کہا کہ آپ بیت المقدس گئے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں بیت المقدس گیا. کتنے دروازے ہیں اس کے، کتنی کھڑکیاں ہیں اس کی؟ اب دیکھیں نا، آپ یہاں پہ نماز پڑھنے آئے ہیں، حافظ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صاحبی فاؤنڈیشن میں آ کے دروازے کھڑکیاں گنیں گے؟ آپ تو نماز پڑھیں گے چلے جائیں گے، یا پارک میں جا کے آپ سیر کریں تو وہاں پہ دروازے اور کھڑکیاں گننے تھوڑی گئے، آپ تو سیر کرنے گئے ہیں. اب میرے آقا کو اللہ نے بلایا، میرے آقا دروازے اور کھڑکیاں تھوڑی گننے گئے ہیں. جب یہ سوال کیا گیا نا تو جبرائیل امین آ گئے. فرمایا اے آقا اپنے گھر پہ نظر ڈالیں، اللہ رب العزت نے پورے بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کے گھر کے اوپر رکھ دیا ہے. گنتے جائیں اور بتاتے جائیں. سونیا گندا جا تے دسدا جا، اے ماردا جانا محمود تے جتیاں کہ میرا محبوب ایسے گیا. ابو جہل کہنے لگا آپ گئے ہیں بیت المقدس کی طرف، ہمارے قافلے گئے ہوئے ہیں ادھر، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھے. جب میرا براق تمہارے قافلوں کے اوپر سے گزرا ہے تو تمہارے اونٹ بدک گئے تھے، انہوں نے سامان بھی نیچے پھینک دیا تھا. تو ابو جہل کہتا ہے اب تصدیق ہو جائے گی، یہ بتائیں کہ ہمارے قافلے کب آئیں گے؟ اب جبرائیل امین آ گئے. فرمایا کہ آقا ایک قافلہ عصر کے وقت آ جائے گا، دوسرا قافلہ جو ہی سن سیٹ ہو رہا مغرب کا ٹائم ہوگا دوسرا قافلہ آ جائے گا، اور تیسرا قافلہ طلوع آفتاب پہ آئے. ٹھیک عصر کا ٹائم ہوا تو پہلا قافلہ مکے میں داخل ہو گیا. صحابہ اکرام خوش، ڈنکے بج رہے ہیں کہ میرے آقا کی بات جو تصدیق سچی ہو گئی. جو ہی مغرب کا ٹائم ہوا، سن سیٹ ہوا، تیسرا قافلہ یروشلم سے مکہ میں داخل ہوا. اب ایک قافلہ باقی رہ گیا. یار غار، یار مزار، عمر فاروق، عثمان غنی، علی شیر خدا، بلال حبشی، مصعب بن عمیر ساری رات جبل ابو قبیس پہ کھڑے رہیں گے کب قافلہ آئے تو ہم ڈنکے بجائیں. ادھر کفار مکہ ساری رات نہ سوئے. صبح کا ٹائم ہوا، سورج نے تھوڑا سا کنارہ لیا. اب تھوڑا سا کنارہ لیا. ابو جہل بولا اے لوگوں سنو، سورج نکل آیا. ابھی اس کی بات کمپلیٹ نہ ہوئی تھی، ابو بکر بولے قافلہ بھی آ گیا. رات محترم یہ جلدی میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا ہے یہ جو ہے معراج. مگر ایک بات میں کہنا بھول گیا، وہ بتا دیتا ہوں کہ میرے آقا کو معراج پہ ایک تحفہ ملا تھا، وہ تھی 50 نمازیں. کتنی نمازیں؟ 50. اب ذرا دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے اور دل کے کان سے ہی سننا ہے، یہ میرا میسج ہے.
واقعہ معراج میں نے آپ کے پاس خلاصہ مرکزی خیال بیان کر دیا. تحفہ کیا ملا؟ 50 نمازیں اور سال کے روزے. یہ تحفہ میرے آقا لے کے جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تحفہ ملا؟ فرمایا تحفہ یہ ملا کہ 50 نمازیں اور سال کے روزے. فرمایا یہ تو بہت زیادہ ہیں. میری امت پہ جو 3 نمازیں فرض تھی وہ 3 بھی نہیں پڑھتی تھی. آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ اور اگر آپ دن میں کاؤنٹ کریں تو ہر 2 منٹ کے بعد ایک نماز ہے. یہ کیسے نماز پڑھے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور 5 نمازیں کم ہو گئی. آقا نے 9 چکر لگائے اور ہر چکر میں 5 نمازیں کم ہوتی گئیں. اگر 9 ٹائم 5 کریں تو 45 نمازیں ختم ہو گئی. پیچھے رہ گئی 5 نمازیں. روزے تھے سال کے، پیچھے رہ گئے 1 مہینے کے روزے. اب میرے آقا نے فرمایا، اب علماء لکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے 5 ہی فرض کرنی تھی تو پہلے ہی کر دیتے. اللہ پاک بار بار چکر کیوں لگوائے؟ اور ملے کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. دکھانا یہ تھا موسیٰ وہ لن ترانی کا اجر لے لے. اب میرا محبوب وہ جذبہ لے کے آ گیا ہے. تو دیکھتا جا، تیری معراج ایشا لگی ہے، کردا جا. 9 چکر لگان گے، 9 واری میرے محبوب دے چہرے نو دیکھ. تو ایک واری کیا سی نا، میں 9 واری دسنا تینوں دیکھ. اے میری معراجی اور اے میرا جلوی، اے دیکھ. اب پیچھے رہ گئی 5 نمازیں. میرے آقا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آقا 50 نمازیں تھی ثواب بھی زیادہ تھا، اب 5 نمازیں ثواب بھی کم ہے. سال کے روزے تھے ثواب زیادہ تھا، اب مہینے کے روزے ثواب بھی کم ہے. آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. تیری امت 1 مہینے رمضان کے روزے رکھے گی، سال کے روزوں کا ثواب. اب عزیز دوستو، یہ نماز کیا ہوئی؟ معراج کس کی؟ ہماری. میری آقا کی معراج کیا ہوئی کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا. الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز جو ہے مومنوں کی بولیے معراج ہے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا. میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو 5 وقت کی نماز کا آج تہیہ کریں. میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یہ فلسفہ معراج ہے. سب سے میں یہ کیا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ نماز چھوٹے، 5 وقت کی نماز پڑھیں. میرے آقا کو یہ نماز معراج پہ ملی ہے، نماز کا تحفہ ہے. اب تحفے کو دیکھیں نا، مہمان گھر میں آئیں، آپ اس کو تحفہ دیں تو مہمان تحفے کو کبھی نہیں ٹھکراتا، چاہے وہ ایک گھڑی بھی ہو نا. جب بھی آپ ٹائم دیکھیں گے نا تو اس یار کی یاد آئے گی جس نے یہ دی ہے. یہی بات ہے نا، تحفہ ہوتے ہی اسی لیے کہ یاد آنے کے لیے. اور نماز اللہ کا تحفہ ہے اپنے محبوب. آپ اگر چاہتے ہیں نا آقا سے محبت تو 5 وقت کی نماز ادا کریں. 5 وقت کی بولیے نماز ادا کریں. یہ مومن کی معراج ہوگا. کوشش اس بات کی کرنی ہے، قضا ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ پڑھ لیں، مگر کوشش کریں کہ جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑیں. کام پہ ہیں، جاب پہ ہیں، نہیں پڑھ سکے واپس آ کے قضا کر لیں، لیکن نماز بولیے چھوڑنی زور سے چھوڑنا نہیں ہے. کیوں کہ میرے آقا نے فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے دکھ کی راتوں کو سکھ کا سویرا نصیب فرمائے. جو میرا دوست اس محفل میں نیک حاجات لے کے آیا ہے، نیک ارادہ لے کے آیا ہے، اللہ پاک اس کے ارادے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا